عمر آج مارنے کے لیے آئے ہیں۔ عمر کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں گی، لیکن دروازہ کھولتے ہیں تو وہاں پر وہ لوگ چھپ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بہن کو پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن کہتی ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تو ان کے ساتھ اور قوم تھے۔ فرمانے لگتی ہیں میرے شوہر آپ کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دونوں کلام مجید سن رہے تھے اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے۔ اتنا مارا بہن کو، اتنا مارا بہنوئی کو، مارتے مارتے خون سے لہو لہان ہو گیا چہرہ بہن کا، اور خون بہنے لگا۔ اور بہن وہ بھی حضرت عمر بن خطاب کی بہن تھی۔ عمر سے کہا کہ عمر چاہے مار دو، چاہے ہماری بوٹیاں نکال دو، چاہے ہمیں ختم کر دو، ہم اللہ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ عمر چاہے جو کچھ کر لو، ہم اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا، خون دیکھ کر بہن کا تھوڑا غصہ کم ہوا، تو بہن سے کہنے لگے کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے سناؤ۔ کہنے لگی پہلے غسل کرو۔ غسل دیا گیا، غسل کرنے کے بعد قرآن مجید سنایا گیا، سورہ طٰہٰ کا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ کلام مجید کی برکت تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ کلام پاک نے کن کن لوگوں کو اسلام میں داخل کیا؟ کلام پاک کی عظمت، کلام پاک کی رفعت، کلام پاک کی بلندی، کلام مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کو داخل کر دیتے ہیں، آخرت کی محبت کو داخل کر دیتے ہیں۔ نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کو کلام اللہ پڑھنے کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کلام اللہ کو پڑھو، سمجھ کر پڑھو، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، اس کی میننگ پڑھو۔ اللہ سورہ فاتحہ میں کیا کہہ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں کیا کہنا چاہتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر کا ترجمہ کیا ہے، نماز میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کا ترجمہ کیا ہے، ان الم تر کیف فعل ربک، ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کلام پاک کو اس لیے نازل فرمائے ہیں کہ اس کو سمجھیے، اس کے اندر سے نکلنے والے مواد کو لیجئے، اس کے اندر سے نکلنے والے فائدوں کو لیجئے، اس کے اندر سے نکلنے والے مسئلے مسائل کو نکالیے، آخرت بنے گی اور دنیا بھی بنے گی۔ یہی وہ کلام اللہ تھا، عمر بن خطاب کو اسلام میں آنے پر مجبور کر دیا۔ لے کر چلو مجھے، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے نکلا تھا، لے کر چلو، جلدی چلو، میں آپ کے قدموں میں پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ راستے میں روانہ ہوئے اور دار ارقم 40 مسلمان اس وقت میں موجود ہیں، صرف 40، وہ بھی چھپ چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے اندر آ کر نماز پڑھنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں، ہر طرف ظلم، ہر طرف ستم، مسلمانوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم۔ چھپ کر کلام اللہ پڑھتے، چھپ کر نماز پڑھتے، اگر کسی کو معلوم ہو جاتا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا مارتے کہ وہ صحابہ خون سے لہو لہان ہو جاتے۔ حضرت عمر بن خطاب آ رہے ہیں، غصے میں بھی ہیں، وہ غصہ ابھی کم نہیں ہوا ہے، تلوار ہاتھ میں موجود ہے، دار ارقم جہاں پر اللہ کے نبی موجود ہیں اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ عمر بن خطاب کے آنے کی خبر ہوئی، دروازے کو تھوڑا سا کھول کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا نبی اللہ، عمر آ رہے ہیں، کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنے دو، آنے دو، اگر اسلام لانے کے ارادے سے آئے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر اسلام نہیں لانا ہے، پوری نیت سے آئے ہیں، تو ان کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کا کام ختم کر دیا جائے۔ اندر آئے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑ گئے، یا نبی اللہ عمر کو کلمہ پڑھا دیجئے، عمر مسلمان ہونا چاہتا ہے، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اتنی زور سے اللہ اکبر کی نعرہ بلند ہوا، 40 صحابہ نے اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس زمانے کا مکہ چھوٹا مکہ، نزدیک نزدیک گھر، کعبے کے آزو بازو میں گھر ہیں، ابو جہل کا بھی گھر ہے، صدیق اکبر کا بھی گھر ہے، عمر بن خطاب کا بھی گھر ہے، بڑے بڑے مسلمانوں کا صحابہ کا بھی گھر ہے۔ دار ارقم سے عمر بن خطاب کے اسلام لانے کی خوشی میں اتنی زور سے صحابہ کرام نے تکبیر پڑھی کہ پورے مکہ المکرمہ میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز سنائی دی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قیامت تک آنے والے مسلمان اللہ کے نبی کے مرید ہیں، ہم آپ کے مرید ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے مسلمان میرے مرید ہیں، عمر بن خطاب میرے مراد ہیں۔ میں نے دعا کی تھی، یا اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی کو اسلام میں داخل کر کے طاقت دے، مسلمانوں کو طاقت عطا فرما، اسلام کو طاقت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کو پسند کیا گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ عمر بن خطاب مراد ہیں، آپ کی چاہت تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے اسلام لانے کی خوشی میں نازل ہوئے، فرمایا کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ مسلمان عمر کے اسلام لانے پر زمین کے اندر، زمین کے اوپر خوشی منا رہے ہیں، اور عمر کے اسلام لانے پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان کے اوپر خوشی منا رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا رتبہ حضرت عمر بن خطاب کا ہوگا کہ جن کے اسلام لانے پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان کے اوپر خوشی منا رہے ہوں، اور زمین کے اوپر اللہ کے نبی اور صحابہ کرام خوشی منا رہے۔ اسلام میں داخل ہوئے، مسلمانوں کو طاقت ملی، اسلام کو طاقت ملی۔ اب تک چھپ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے، اب تک چھپ چھپ کر ایک گھر میں دار ارقم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ہم حق پر ہیں، اسلام حق ہے، اللہ حق ہے، جبرائیل حق ہے، قرآن حق ہے، نماز حق ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو یا رسول اللہ پھر یہ چھپ چھپ کر نماز کیوں پڑھے، چھپ چھپ کر قرآن کیوں پڑھے، چھپ چھپ کر تلاوت کیوں کرے؟ یا نبی اللہ، آپ میرے ساتھ آئیے، آپ میرے ساتھ آئیے، پورے مسلمانوں کو لے لیجئے، ہم کھلا کھلا کعبے کے سامنے جا کر نماز پڑھیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کون سا کافر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ہمت کرے گا، مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکے گا۔ 40 صحابہ میں سے 20 صحابہ کے 2 لائن بنائے گئے، سامنے تاجدار مدینہ ہے، ایک لائن کی نگرانی کرنے والے حضرت امیر حمزہ وہ سامنے ہیں، شیر خدا ہے، بہادر ہیں، بڑی ہمت والے ہیں، اور 20 صحابہ کو لے کر لائن بنا کر چلنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بیچ میں آگے سرکار مدینہ ہے، کعبۃ اللہ کے اندر جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کسی بھی کافر کی، دشمن کی، مشرک کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں پر، اسلام لانے والوں کے اوپر اور جو ہے صحابہ کے اوپر حملہ کر سکے، نماز پڑھنے سے روک سکے، اس لیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ اتنی بڑی طاقت ملی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر۔ ہجرت کرنے کا موقع آیا، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا موقع آیا، پورے صحابہ چھپ چھپ کر مدینہ جا رہے ہیں،
کے لیے جا رہا ہوں، جس کو مجھے روکنا ہے، جو آدمی مجھے روکنا چاہتا ہے، وہ سامنے والی پہاڑی کے پیچھے میرے سے ملاقات کرے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ آپ آرام اور سکون سے، اطمینان سے آپ نے مدینہ المنورہ کی ہجرت کی۔ کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی اور کسی کو روکنے کی ہمت بھی پیدا نہیں کی۔ کیا مقام تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ یہ جتنے کلام مجید میں 20 پر 2 مقامات پر، 30 پاروں میں 20 پر اور 22 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر اللہ تعالیٰ نے ہاں فرمایا، آپ کی بات کی موافقت کی، اللہ کو آپ کی بات پسند آئی اور اسی بات کو کلام اللہ کی آیت بنا دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ نے کلام مجید کا ٹکڑا بنا دیا۔ عمر کی بات تھی، آیت بن گئی۔ عمر کے الفاظ تھے، قرآن بن گیا۔ عمر کے الفاظ زبان سے نکلنے والے ایسے تھے، کلام اللہ کی آیت بنا دیا۔ سب سے پہلے غزوہ بدر کا موقع، مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ بدر کی جنگ میں 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر مشرک گرفتار ہوئے، قید ہوئے۔ ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا گیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ بعض نے کہا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے مشورہ لیا، صدیق اکبر نرم دل والے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی آیت کو نازل کیا، ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى یسکن فی الارض۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ایک ایک کی گردن اڑا دیجئے، جتنے میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کیجئے، میں اڑاؤں گا گردن، اور جتنے ابو بکر صدیق کے رشتہ دار ہیں ان 70 میں سے ان کو دے دو، ابو بکر ان کی گردن اڑائیں گے۔ عثمان غنی کے جتنے رشتہ دار آج قید ہوئے ہیں ان کو دے دیجئے، وہ عثمان غنی ان کی گردن اڑائیں گے۔ اللہ کو ان کی یہ بات اتنی زیادہ پسند آئی، آیت نازل کر دیا، ما کان للنبی ان یکون له اسرى۔ نبی کے لیے یہ بات اچھی نہیں، مناسب نہیں کہ آپ کے پاس قیدی ہیں، مشرکین قیدی ہیں، آپ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے، حتی یسکن فی الارض، دوبارہ جا کر فساد کریں، دوبارہ جا کر ستائیں، دوبارہ جا کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے پسند آئے کہ نہ حکم نازل کر دیا کہ ان لوگوں کو فدیہ دے کر مت چھوڑیے، چھوڑیں گے دوبارہ وہی کام کریں گے، فساد کریں گے، قتل کریں گے، ستائیں گے، ماریں گے، ظلم ستم کریں گے، ان کو سب قتل کر دیجیے۔ دوسرا موقع، جب ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم آپ لوگ سب جا کر نماز پڑھتے ہیں، عمرہ کرنے والے بھی طواف کرنے کے بعد، حج کرنے والے بھی طواف زیارت کے بعد مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں شروع ہوا؟ کیسے شروع ہوا؟ کس نے شروع کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف مکمل کرتے ہیں، مکمل کرنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب، میرے محبوب، میری تمنا ہے کہ میں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میری تمنا ہے۔
जवाब नहीं दिया, पढ़ो भी नहीं कहा, ना पढ़ो भी नहीं कहा गया। थोड़ी देर के बाद कलामुल्लाह की आयत नाजिल होती है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। मकाम इब्राहीम के पास खड़े होकर नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आरज़ू को मुकम्मल कर दिया, उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। पूरे कलाम पाक में 22 मकामात पर अल्लाह ताला ने उनके मुवाफिक कुरान मजीद की आयतों को नाज़िल किया। तीसरा वाक़िया अम्मी-जान आयशा पर तोहमत लगाने का, ज़िना की, नऊज़ु बिल्लाह। बाज़ मुनाफिकीन ने, बाज़ दुश्मनों ने एक जंग की वापसी के मौके पर जब पूरे सहाबा वापस आ रहे थे, लाइन बनाकर आ रहे थे, कजावे के अंदर अम्मी जान है, अंदर पर्दे के अंदर अम्मी जान मौजूद है। बड़ा लंबा तफसीली वाक़िया। हार गुम हो जाता है, आपका हार गले का गुम हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम ये समझकर वापस निकल जाते हैं कि आयशा कजावे में मौजूद हैं, अम्मी जान कजावे के अंदर मौजूद हैं, और हालांकि उसके अंदर मौजूद नहीं थी। दुबली पतली कमजोर थी अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अकेली जंगल में रात में तने तन्हा आकर देखती है कि पूरा काफिला चला गया, मेरे महबूब भी चले गए, सहाबा भी चले गए। न घबराती है न डरती है, एक दरख्त के नीचे बैठ जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा एक सहाबी को आखिर में रखते, वो आखिर में आए ताकि रास्ते में सहाबा की कोई चीज गिरी पड़ी हो तो उसको उठाकर लेकर आए। अब वो सहाबी देखते हैं कि एक दरख्त के पास एक औरत मौजूद है, बिल्कुल पर्दे के साथ, सर से लेकर पैर तक पर्दा। दूर से देखकर पहचान लेते हैं कि अम्मी जान है, और उनको रुकाते हैं और उसके ऊपर बैठती हैं अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। पर्दे के साथ लाकर मदीना मुनव्वरा को छोड़ दिया जाता है। मुनाफिकीन ने ये मदीने की गलियों में हंगामा कर दिया कि इनके ऊपर इल्जाम लगाया, नऊज़ु बिल्लाह इल्जाम लगाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात पहुंची, इतनी तकलीफ हुई। पहले से बहुत सारी तकलीफें थी, जुल्म था, मारना, तोड़ना, बदनाम करना, जादूगर बोलना और साहिब कहना, सताना, सजदे की हालत में उनकी बॉडी गलीज़ चीज को लाकर डालना, ये सब कुछ था। इसके साथ इतना बड़ा इल्जाम अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर। एक सहाबी से मशवरा करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ आयशा के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, तुम बताओ आयशा के बारे में क्या कहना चाहते हो, तुम बताओ आयशा के बारे में क्या कहना चाहते हो। पूरे सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी अजीमत वाली है, बड़ी अज़मत वाली है, अल्लाह ताला के नजदीक उनका मकाम बहुत बड़ा है। ये मुनाफिकीन झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। बात करते करते हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर तुम बताओ आयशा के बारे में क्या है तुम्हारा इरादा, क्या जानते हो उनके बारे में। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आयशा का निकाह आपके साथ किसने किया? अबू बकर ने किया? नहीं। क्या उमर ने किया? नहीं। फरमाया फिर किसने किया? फरमाया कि अल्लाह ने किया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह का नबी पाक है, अल्लाह का नबी पाक है, अल्लाह के नबी पाक है, और अल्लाह ताला पाक नबी को पाक चीजें ही देते हैं, जो चीजें नापाक हो उनको नहीं देते। सुब्हानका हाज़ा बुहतान अज़ीम, ये जुमले
کے بارے میں اللہ نے نازل فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں، اس میں ایک ٹکڑا آیت کا عمر بن خطاب کا ہے، جو زبان سے نکالا تھا جملہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کو اتنا زیادہ پسند آیا یہ جملہ قرآن مجید میں نازل کر دیا۔ تو اتنے بڑے مقام والے، مرتبے والے اور اتنی بڑی حکومت، 22 لاکھ مربع زمین کے اوپر آپ کی حکومت تھی۔ جتنے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں دارالقضا، سب سے پہلے عمر بن خطاب نے شروع کیا۔ پولیس اسٹیشن کوئی نہیں تھا اس زمانے میں، انہوں نے سب سے پہلے شروع کیا اور فوجیوں کی چھاؤنی بنائی۔ پہلے زمانے میں ایسا تھا، اعلان کر دیا جاتا تھا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہو، جہاد کے لیے نکلنا ہے، سب کو نکل جانا پڑتا تھا۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد میں جانے والوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ یہ لوگ جہاد میں جائیں گے، ان کا گھر کیسا چلے گا، ان کی بیوی بچے کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالقضا بنانے والے سب سے پہلے، پولیس اسٹیشن بنانے والے سب سے پہلے، فوجی چھاؤنی بنانے والے سب سے پہلے، فوجیوں کا وظیفہ مقرر کرنے والے سب سے پہلے۔ انصاف، عدل و انصاف، اتنی عادی دنیا کے اوپر حکومت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ اتنے بڑے انصاف والے، ہر ایک کے ساتھ مساوات کرنے والے۔ ایک مرتبہ بازار گئے، بازار میں دیکھا کہ ایک بابا بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے، حالانکہ اتنا پیسہ حضرت عمر بن خطاب ہر آدمی کو دے دیتے تھے، کسی کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ چند لوگ ساتھ میں تھے، حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے، ہم تو سب کو اتنا پیسہ دیتے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا تو کہنے لگا کہ میں یہودی ہوں، بھیک کیوں مانگ رہے ہو، کیا تمہارے پاس پیسے موجود نہیں؟ یہودی نے کہا کہ ہیں حضرت، وہ گھر کے خرچے کے لیے ہے، آپ جتنے بھی غیر مسلم رہتے ہیں ان کو سال میں ایک مرتبہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، وظیفہ دینا پڑتا ہے، میرے پاس ٹیکس اور وظیفہ دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، خرچے کے لیے موجود ہیں، میں بھیک اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ چند دنوں کے بعد آپ کو ٹیکس دے سکوں۔ حضرت عمر بن خطاب فوراً صحابہ کی میٹنگ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنے غیر مسلم بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، 70-80 سال کی عمر والے ہیں، ان تمام کو ٹیکس معاف، صرف نوجوانوں کو، جو غیر مسلم نوجوان مدینے میں رہنا چاہتے ہیں، 30-40 سال کے، 50 سال کے، جو محنت کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو وظیفہ دینا پڑے گا، چاہے یہودی ہو چاہے مشرک ہو، اگر بڑی عمر والے ہیں تو آج سے ان کو وظیفہ معاف۔ راتوں میں گشت لگاتے تھے، بھیس بدل کر، قوم کی خدمت کا جذبہ، قوم کے غریبوں کی خدمت کا جذبہ، گھر گھر جا کر دیکھتے۔ ایک مرتبہ گئے تو ایک بچہ رو رہا ہے، چھوٹا بچہ رو رہا ہے، یہ سوچ کر آگے بڑھ گئے تو بچے تو روتے ہی ہیں، پھر واپس آئے تو بچہ رو رہا ہے، دروازے کو دستک دیے، ایک بوڑھی عورت باہر آئی، حضرت نے پوچھا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، تو اس کی بچے کی دادی نے کہا کہ اس کی ماں نے اپنے دودھ کو روک لیا تاکہ یہ بچہ، اس کے اندر دودھ کی عادت ختم ہو کر باہر کے کھانے کی عادت پڑے، اس لیے کہ آپ کا قانون یہ ہے کہ دودھ پیتے بچے کو وظیفہ اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک وہ بچہ باہر سے کھانے کا عادی نہ بن جائے۔ ماں کے دودھ کی عادت جس کے اندر ختم نہ ہو، ایسے بچے کو وظیفہ نہیں ملے گا۔ اس کی ماں اپنا دودھ روک رہی ہے، جس کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ دودھ کو یاد کر حضرت عمر بن خطاب تڑپ گئے اور فوراً صحابہ کرام سے مشورہ کیا، میٹنگ بلائی اور
اعلان کیا کہ اب سے دودھ پیتے بچے کو بھی وظیفہ دیا جائے گا. دودھ پینے والا بچہ ہو، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، سب کو وظیفہ دیا جائے گا. اتنی انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے. جب بیت المقدس فتح ہوا، وہاں کے یہودیوں نے کہا کہ ہم فلسطین دینا چاہتے ہیں آپ کو، بیت المقدس بھی دینا چاہتے ہیں آپ کو، لیکن آپ کو یہاں آ کر دستخط کرنا پڑے گا. آپ چلے اپنے خادم اسلم کے ساتھ. ایک اونٹنی ہے، 2 بیٹھنے والے ہیں. حضرت نے اسلم سے کہا کہ اسلم ہم دونوں بیٹھ جائیں گے، اونٹنی کے اوپر ظلم ہو جائے گا. میں بیٹھ کر تم چلو گے، میرے اوپر ظلم ہو جائے گا. تم بیٹھ کر میں چلوں گا، تمہارے اوپر ظلم ہو جائے گا. ہم 2 بھی بیٹھ جائیں گے تو مشکل ہے، اس لیے تھوڑی دیر تم بیٹھو، میں اونٹنی کی نکیل پکڑتا ہوں. تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا، تم اونٹنی کی نکیل پکڑ لینا. چلتے 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 مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین کے اندر داخل ہونے کا نمبر آیا. نوکر اونٹنی کے اوپر سوار ہے. آدھی دنیا کا بادشاہ اونٹنی کے رسی کو پکڑا ہوا ہے. کون پسند کرتا ہے آج کے زمانے میں نوکر کھڑا ہو، میں کھڑا ہوں، نوکر بیٹھ جائے؟ کوئی پسند نہیں کرتا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے سلام کیجیے، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں. عمر بن الخطاب سے سیکھیے کہ نوکر خادم اسلم جب بیت المقدس فلسطین کے اندر آنے کا موقع آیا ہے، وہ سوار ہے. حضرت اسلم ڈر گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، میں نیچے چلا جاتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اسی حالت میں فلسطین کے اندر داخل ہوتے ہیں. یہ اتنے بڑے مقام والے، مرتبے والے حضرت عمر بن خطاب یکم محرم الحرام کو ابو لولو فیروز، جو فارسی والا مغیرہ بن شعبہ کا خادم تھا، اس نے فجر کی نماز میں مسلمانوں کے بھیس میں آ کر نیزہ اپنے اندر رکھ لے کر دشمنی کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب کے اوپر 6 مرتبہ حملہ کرتا ہے. ایک حملہ ناف کے پاس ہوتا ہے. حملہ ہوا 20 پر 8 تاریخ کو ذی الحجہ کے. حملہ آج نہیں ہوا، آج شہید ہوئے. حملہ ہوا 3 دن پہلے ذی الحجہ کی 27 تاریخ کو. درد کو تکلیف بڑھتی گئی. آج ان کی شہادت ہوئی مدینہ منورہ میں، محراب رسول میں، اور شہید ہونے کے بعد آپ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں، صدیق اکبر کے پاس میں لٹایا گیا. اتنے بڑے مقام مرتبے والے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے جیسا تقویٰ، آپ کی جیسی عبادت، آپ کی جیسی طہارت، آپ کی جیسی خشیت، آپ کی جیسی محبت، آپ کے جیسا جذبہ ہم سب مسلمانوں کے اندر پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.